محبت نے اس رات مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھیں، رات کی مدھ مدھ روشنی نے پورے شہر کو جیسے اداسی کی چادر اڑا دی تھی، اور میں اس سنسان گلی میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ خاموشی جو کبھی انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے، وہی میرے ساتھ بھی تھی جب تک کہ میری نظر اس پر نہ جا پڑی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پرانے سے کیفے کی چھت کے نیچے کھڑی تھی، اس کا بھیگا ہوا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرکتا جا رہا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، تھکی ہوئی، سہمی ہوئی، جیسے دنیا کے شور میں وہ اکیلی رہ گئی ہو، اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس نمی میں ایک ایسی گہرائی، ایسی خاموش پکار چھپی تھی کہ دل تک چلی جاتی تھی، جیسے کسی نے چپ رہ کر بہت کچھ سہ لیا ہو اور اب بس برداشت کی آخری حد پر کھڑا ہو۔ میں اس کے قریب جا کر رکا اور دھیمے لہجے میں کہا، بارش تیز ہو رہی ہے، اگر چاہے تو اندر چلی جائے۔ وہ پہلی بار میری طرف مڑی، اور اللہ گواہ ہے اس ایک نظر نے میری سانسوں کا بہاؤ ہی بدل دیا۔ اس کی آنکھیں، وہ نم آنکھیں ایسی جادو بھری تھیں کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر خاموشی میں ڈوب جائے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک ہرگز نہیں تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھ، لبوں کی کپ کپاہٹ، آنکھوں میں بکھرے بے بسی، سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ ٹوٹ رہی ہے، بس سہارا ڈھونڈ رہی ہے، کوئی ایک ہاتھ جو اسے تھام لے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی بارش سے زیادہ انسان دل کی بھیگی ہوئی کیفیت سے بچ نہیں پاتا۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ سکتے ہیں، میں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ ایک پل خاموش رہی، پھر نہ جانے کس بے بسی کے ہاتھوں دھیرے سے گردن جھکا کر کیفے کی طرف بڑھ گئی، اور میں اس کے پیچھے چل دیا۔ نہ جانے کیوں، شاید دل نے پہلی بار کسی اجنبی کی تھکن کو محسوس کیا تھا۔ ہم اندر ایک کونا میں بیٹھ گئے، اور بارش مسلسل شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ میں خاموش تھا، لیکن وہ جیسے لفظ ڈھونڈ رہی تھی، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرے دل کی دیواریں لرز گئیں۔ کچھ رشتے انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ بالکل خاموشی سے اس جملے کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا کہ آج کی رات عام رات نہیں ہونے والی۔ بارش اب بھی شیشوں پر ٹوٹ رہی تھی، جیسے ہر قطرہ اس کے دل کا درد بیان کر رہا ہو، اور میں اس لڑکی آئلہ کے سامنے بیٹھا اس کے ہر لفظ کو اس شدت سے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ میری اپنی کہانی ہو۔ اس نے کپ چھوا بھی نہیں تھا، بس انگلیوں سے اس گرمی کو محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی انسان آخری بار کسی ٹوٹے رشتے کی یاد کو چھو کر دیکھتا ہے کہ کیا درد واقعی ابھی تک زندہ ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، میرا نام آئلہ ہے، اور میں شاید آج کی رات اپنے اندر کا بوجھ مزید نہیں سہ سکتی۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ گلے میں پھنس کر نکل رہا ہو، جیسے اس کے اندر کچھ چیخ چیخ کر خاموش ہو جانے پر مجبور ہوا ہو۔ میں نے ضبط سے جواب دیا، میں تیمور ہوں، اگر تم چاہو تو بس بولتی رہو، میں یہاں ہوں۔ آئلہ کی پلکیں لرزیں، مگر وہ اپنی نمی چھپانے میں ناکام رہی۔ تیمور، کبھی کبھی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں لفظ نہیں رہتے، صرف درد رہ جاتا ہے، اور وہ درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان اپنی سانسوں پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتا۔ وہ تھوڑا سا رکی، جیسے یادوں کی کوئی لہر اسے گیلی کر گئی ہو۔ جسے میں نے اپنا سمجھے رکھا تھا، اس نے ہی سب سے زیادہ توڑا۔ میں نے اس کے ساتھ خواب بننے چاہے تھے، لیکن اس نے میرے ہی وجود کو بوجھ سمجھ لیا۔ گھر میں بات بات پر الزام، شک، تلخ آوازیں، اور آخر میں ایک دن اس نے مجھے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا، تم جیسی لڑکیاں صرف برداشت کی جاتی ہیں، چاہت نہیں۔ وہ جملہ جیسے اس کے وجود کا آخری سہارا بھی جھیل گیا ہو۔ میری مٹھی بے اختیار بند ہو گئی۔ انسان جب کسی کی بے عزتی سنتا ہے تو
اندر سے ہی کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئلہ نے آہستہ سانس لی۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی التجا، بس ایک بیگ اٹھایا اور نکل آئی، کیونکہ اگر کوئی انسان تمہاری قدر نہ سمجھے تو وہاں رہ کر انسان صرف مر ہی سکتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ بارش تیز ہو گئی اور اس تیزی میں آئلہ کی ڈوبتی آواز مزید گم ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف پورے دھیان سے دیکھا، ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں تھکن کی پرچھائیاں، چہرے پر شکستگی، مگر دل میں اب بھی ایک ادھورا یقین تھا کہ شاید کوئی تو ہوگا جو اسے سمجھے گا۔ وہ لڑکی جس نے سب کچھ سہ لیا مگر پھر بھی نرم دل رہی، ٹوٹ کر بھی مکمل رہی، روتے ہوئے بھی مسلسل مضبوط بنی رہی۔ میں آہستہ سے کہہ بیٹھا، آئلہ، کبھی کبھی اللہ کسی کو تکلیف دے کر اکیلا اس لیے نہیں چھوڑتا، وہ کسی کو بھیجتا ضرور ہے جو اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو دوبارہ جوڑ سکے۔ شاید آج کی رات اس لیے آئی ہے۔ آئلہ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر پہلی بار ایک ہلکی سی امید کی جھلک دکھائی، اور وہ جھلک میری پوری دنیا بدلنے کے لیے کافی تھی۔ کیفے کے اس کونے میں جہاں بارش کی آواز اور مدھم موسیقی ایک دوسرے میں گھل رہی تھی، آئلہ خاموش ہو گئی، اور تیمور پہلی بار اس کی خاموشی کو صرف خاموشی نہیں، ایک چیخ محسوس کر رہا تھا۔ تیمور نے آہستہ سے پوچھا، آئلہ، تم نے سب برداشت کر لیا، مگر اپنی محبت کا کیا وہ کبھی سچا تھا؟ آئلہ نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچا؟ تیمور، سچی محبت کبھی انسان کو بوجھ نہیں بناتی، اور میں اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ کاش میں اتنی کمزور نہ ہوتی، کاش میں خود کو چھوڑ کر کسی کی خاطر نہ جیتی۔ اس کی آواز رند گئی۔ تیمور کے دل میں پہلی بار ایک بے چین سی دھڑکن ابھری۔ وہ یہ درد سن کر بیٹھا نہیں رہ پا رہا تھا، وہ آگے جھکا جیسے پہلی بار کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے دل میں جاگی ہو۔ آئلہ، سنو، تم کمزور نہیں ہو، کمزور تو وہ تھا جس نے تم جیسی لڑکی کو پہچانا نہیں۔ تمہیں چھوڑنے والا ہار گیا، اور تم آج بھی مکمل ہو، تم آج بھی خوبصورت ہو، تم آج بھی زندہ ہو۔ آئلہ کی آنکھ نم ہو گئی، کسی نے پہلی بار اسے ٹوٹا ہوا نہیں، قابل محبت کہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تیمور، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اتنی ٹوٹ کر محبت دینے کے بعد جب بدلے میں صرف زخم ملے تو انسان کہاں جائے؟ تیمور نے لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پہلی بار اسے لگا کہ اس کی ساری زندگی کے سوال اسی لڑکی میں چھپے ہیں۔ آئلہ، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، لیکن تم ٹوٹی نہیں، بس تھک گئی ہو، اور تھکی ہوئی روح کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، فیصلہ نہیں۔ تمہیں ابھی کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس ایک بات سمجھ لو، تم اکیلی نہیں ہو۔ کم از کم آج کی رات میں تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ آئلہ بے اختیار نظریں جھکا گئیں۔ پہلی بار اسے لگا کہ کوئی مرد صرف اس کا درد نہیں سمجھ رہا بلکہ اسے دل سے سن رہا ہے۔ اچانک بجلی چمکی اور آئلہ لرز گئی۔ تیمور نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک گرم لمس، ایک گہرا احساس، ایک ایسا لمحہ جس میں دونوں کے درمیان نہ کوئی لفظ تھا، نہ کوئی فاصلہ، بس ایک خاموش اعتماد۔ آئلہ نے پہلی بار تیمور کی طرف دیکھا اور اس نظر میں خوف کم، بھروسہ زیادہ تھا۔ تیمور، کیا تم واقعی میرے ساتھ ہو یا یہ لمحاتی ہمدردی ہے؟ تیمور نے مضبوطی لہجے میں جواب دیا، آئلہ، یہ ہمدردی نہیں، یہ وہ احساس ہے جیسے شاید میں خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر، تمہاری کہانی سن کر میرا دل تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم اب میرے دل کے اندر کھڑی ہو۔ آئلہ کی سانس رک گئی۔ یہ وہ جملہ تھا جو شاید وہ پوری زندگی سننا چاہتی تھی۔ کیفے کی کھڑکی سے بارش تھم رہی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی بارش شروع ہو چکی تھی، محبت کی، اعتماد کی، اور اس رشتے کی جو قسمت کے لکھے بغیر کبھی شروع نہیں ہوتا۔ جب کیفے کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، تب بھی تیمور اور آئلہ خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، جیسے دونوں کے درمیان کوئی ایسا رشتہ بن چکا ہو جو لفظوں سے نہیں صرف دل سے سمجھ آتا ہے۔ اور آئلہ کی آنکھوں میں وہ نمی اب پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک پرسکون سی روشنی تھی، جیسے وہ پہلی بار زندگی کو دوبارہ سوچنے کی اہمیت کر رہی ہو۔ اور تیمور اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے وہ اس لمحے اسے ٹوٹنے نہیں دے گا، چاہے پوری دنیا کچھ بھی کہہ دے۔ آئلہ نے دھیرے سے کہا، تیمور، میں ڈرتی ہوں،
میں بہت ڈرتی ہوں کہ کہیں میں پھر سے نہ ٹوٹ جاؤں، کہیں پھر سے کسی پر بھروسے کر کے خود کو نہ کھو بیٹھوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا دل دوبارہ خون کے آنسو روئے۔ تیمور نے ہاتھ بڑھایا، اس کے کانپتے ہاتھ کو تھاما اور اتنی گہری آواز میں بولا کہ اس کے لفظ آئلہ کے دل کی دیواروں پر کندہ ہوتے چلے گئے۔ آئلہ، اگر تم دوبارہ ٹوٹو گی تو میں تمہیں سمیٹ لوں گا، اگر تم گر جاؤ گی تو میں تھام لوں گا، اگر تمہاری آواز بھر جائے گی تو میں تمہارا لفظ بھی بن جاؤں گا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک زندگی دے رہا ہوں جس میں تم اکیلی نہیں رہو گی۔ تمہاری ہر دھڑکن میرے دل کے عہد میں لکھی جا چکی ہے اور میں اس وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آئلہ کے ہونٹ تھر تھراٹے، آنکھیں بہنے لگیں، مگر یہ وہ آنسو تھے جو درد کے نہیں، برسوں بعد کسی کے لمس سے ملے سکون کے تھے۔ اس نے پہلی بار تیمور کا ہاتھ پوری طاقت سے تھام کر کہا، کاش تم پہلے مل جاتے، شاید میری پوری زندگی بدل جاتی۔ تیمور نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، تمہاری زندگی اب بدل رہی ہے اور شاید اللہ نے مجھے اسی وقت تمہارے لیے بھیجا جب تمہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ محبت وقت پر نہیں آتی آئلہ، محبت وقت بن کر آتی ہے اور تم میرے لیے یہی وقت ہو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف دیکھا، ایک ایسا نذرانہ جیسے وہ پہلی بار کسی پر اپنے دل کے دروازے کھول رہی ہو، کسی پر اعتماد کر رہی ہو، کسی کے ساتھ جینا چاہتی ہو، جیسے اس کے زخموں کو پہلی بار کسی نے چوما ہو۔ بارش دوبارہ تیز ہو گئی، کھڑکیوں پر بوندیں ٹکرانے لگیں اور تیمور نے کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آئلہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر جب دونوں کیفے کے دروازے تک پہنچے تو اچانک تیمور نے قدم روک لیا۔ بارش کے شور میں اس نے آئلہ کی طرف دیکھا، اس کے آنسو، اس کی لرزتی پلکیں، اس کی ہچکیاں، سب اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ تیمور نے اچانک کہا، آئلہ، اگر تم چاہو تو آج کی رات میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آئلہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تیمور نے ایک ایسی خاموشی کے بعد جو روح کو ہلا دیتی ہے جواب دیا، کیونکہ تم نے آج مجھے بدل دیا ہے۔ تم نے مجھے سکھا دیا ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، کسی کا درد بانٹنے کا نام ہے، اور میں تمہارا درد بانٹنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ آئلہ ٹوٹ کر رونے لگی، وہ تیمور کے سینے سے لگ گئی، ایک ایسا لمحہ جس نے اس کے سارے زخم دھو دیے، جیسے برسوں سے رکا ہوا خوف اس کی آنکھوں سے بہہ کر ختم ہو رہا ہو۔ اور تیمور نے اسے باہوں میں بھر کر کہا، آئلہ، اب ہم دونوں ایک دوسرے کا گھر ہیں، میں تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے لیے ہوں۔ رات کے اس پرسکون لمحے میں بارش کے شور کے بیچ دونوں کے دلوں میں ایسا سکون اتر گیا جیسے زندگی برسوں بعد انہیں دوبارہ مسکرانا سکھا رہی ہو، جیسے اللہ نے ان دونوں کو ایک نئی شروعات لکھ دی ہو۔ اور اسی بارش میں، اسی سڑک کے کنارے، تیمور نے پہلی بار آئلہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ لڑکی میری تقدیر ہے تو اسے ہمیشہ میرے دل کے سائے میں رکھنا، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ آئلہ نے سر اٹھایا، تیمور کی آنکھوں میں دیکھا اور وہی ایک جملہ کہا جو تیمور کی پوری زندگی بدل گیا، تیمور، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس طرح دونوں کی ٹوٹی ہوئی کہانیاں ایک مکمل محبت کی کہانی بن گئی، جس میں درد بھی تھا، محبت بھی، قربانی بھی، اور ایک ایسا اختتام جو دل کو چھو کر آنکھیں نم کر دیتا ہے۔